پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور خاص طور پہ چونکہ اگر اب بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں اور بلدیاتی الیکشنز میں چونکہ سب سے زیادہ نوجوانوں کو موقع ملتا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو کہ نوجوانوں کی نمائندہ جماعت تھی لیکن انہوں نے اس طرح نمائندگی نہیں دی اور حالیہ جو 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے سب سے زیادہ اس وقت کینڈیڈیٹ جو ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے پاکستان معاف کیجیے گا جماعت اسلامی کے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ تھے, پڑھے لکھے بھی اور زیادہ نوجوان قیادت بھی ان کے پاس تھی. گو کہ ان کو اس طرح ووٹس نہیں ملے, وہ جیت کر اسمبلیوں میں نہیں گئے, لیکن خوبصورتی یہ ہوتی ہے بلدیاتی الیکشنز کی کہ اس میں نوجوان قیادت کھل کے سامنے آتی ہے اور وہی چہرے آگے سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. 2002 کے جو الیکشنز سے اس کے جو سٹی کونسلر تھے یا چیئرمین تھے یو سی کے, وہ ہمیں آج ایم این اے ایم پی ایز اور منسٹرس بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہی اس کی خوبصورتی ہے. لیکن کیا موجودہ حکومتیں بلدیاتی الیکشنز کروائیں گی؟ اور چونکہ اب تک آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ کرانا پی ٹی آئی حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, عمران خان صاحب اسی کراچی شہر میں باغ چنار کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں جو برطانیہ میں جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ لے کے آؤں گا اور بلدیاتی سسٹم کو مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں سمجھتا, جو کہ ایک ان کا ایک تکیہ کلام بھی بن گیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلدیاتی نمائندوں کو پی ٹی آئی نے گھر تو بھیج دیا, کیا الیکشنز ہوں گے؟ سیٹھی صاحب, سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بڑا امتحان ہوتا ہے, جیسے کینٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں بھی بڑا ٹف ٹائم ملا آپ کو, اور یہ وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کی نرسری تیار ہوتی ہے. چونکہ اسٹوڈنٹ یونینس اور جس طرح کی یوتھ آرگنائزیشنس آپ رن کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ اب تو نہیں رہی, لیکن کم از کم بلدیاتی الیکشنز ہوں, لوکل سطح پہ اختیارات اور فنڈز کی تقسیم ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ کام ہو. ایک منسٹر پورے صوبے کو اور پورے ملک کو دیکھ نہیں پاتا, تو یہ اچھی چیز ہے. آپ کی حکومت, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں تو بہت اچھے سے سمجھتا ہوں, اور انہوں نے ہی بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا. کیا وجہ؟ بالکل, دیکھیں یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو بلدیاتی حکومت ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی شہر کے چلنے کے لیے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں, آپ نے یہاں پر لکھا ہوا بھی 1100 ارب روپے جو ہیں وہ دینے پڑ رہے ہیں سندھ حکومت کو اسی وجہ سے. تو بالکل بلدیاتی الیکشنز کو لیٹ کروانا جو ہے وہ کراچی شہر کے لیے بھی نقصان دہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کچھ حد تک پی ٹی آئی کے لیے بھی نقصان دہ ہوا. اور انشاءاللہ اب ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور ان قریب انشاءاللہ بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ ضرور ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہیں, اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کی جو ایک پہچان بنی, وہ کراچی کے میئر بنے, کراچی میں ڈیولپمنٹس کے کام ہوئے. افغانی صاحب کے دور میں کام ہوا, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کام ہوا کراچی میں, اور مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں کام ہوا. یہ 3 ادوار ہیں جو کراچی والوں کو یاد ہیں, اور آج کے جو کراچی والے ہیں ہماری عمر کے, ان کو مصطفیٰ کمال صاحب کا دور یاد ہے. باقی جو ہے نعمت اللہ خان صاحب کا بہت اچھا کام تھا, افغانی صاحب نے تو ظاہر بہت پہلے. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں گے؟ چونکہ مین اسٹریم کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ہمیں جنرل الیکشنز کی تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ الیکشنز ہوں گے, اور 1-1.5 سال کا ٹائم ہے, اور اس میں پورے ملک میں بلدیاتی الیکشنز کرانا ممکن ہو پائے گا. دیکھیے ظفیر صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشنز کے بالکل ہم حامی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور ہونا چاہیے جب تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں سارے سسٹمز جو ہیں اپنی جگہوں پہ صحیح طرح سے کام کریں. لیکن جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے, جو لوکل گورنمنٹ کا موجودہ سسٹم ہے, اگر اس کے تحت الیکشن ہوتے ہیں تو جو سیکنڈ گورنمنٹ, جو ابھی جو گورنمنٹ آئے گی وہ بھی یہی روئے گی کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, پی ایس پی یہ سمجھتی ہے کہ ایک امپاورڈ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے سینسس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے کریکٹ فگرز آپ کے پاس آنے چاہیے. نمبر 3, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ نوجوان قیادت نہیں آ رہی, ہم نے اسٹوڈنٹ یونین کو ختم کر دیا. ہمیں دوبارہ سے وہ سسٹم کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اچھی نئی نسل جو ہے, اچھی جو ہے قیادت یہاں آئے.
اس کے بعد ہم جب اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینا پڑے گا. جو آپ کے چھوٹے شہر ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. جب تک کہ چھوٹے شہروں کو ہم اپ گریڈ نہیں کریں گے اسی طرح ہوگا کہ کراچی میں پھر لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے اور پھر وہ سنبھالے نہیں جائیں گے. اگر یہ پلاننگ میں آ جائے کہ ہم چھوٹے شہر کراچی کے ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں تو اس میں نوجوان جو ہمارے بے روزگار گھوم رہے ہیں ان کو بالکل نوکریاں بھی ملیں گی, وہاں انڈسٹریز بھی کھلیں گی اور ساری چیزیں خود بخود. اٹ ول ٹیک ٹائم, ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن یہ سلولی اینڈ گریجولی یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اگر یہ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ 3 سال گورنمنٹ گزارنے کے بعد ہر گورنمنٹ آخری 2 سالوں میں آ کے تختیاں لگائے گی اور پھر اپنے نئے الیکشنز کی تیاریاں کرنی شروع کر دے گی. ہمیں سیریسلی یہاں بیٹھ کے اس کو سوچنا پڑے گا, ہمیں لیجسلیشن پراپر کرنی پڑے گی. اور جو کووڈ کی ہم نے بات کی ہے, کووڈ میں پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ پاکستان بھی متاثر ہوا ہے, لیکن کووڈ میں جس طرح کے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جس وقت کووڈ آیا بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ کووڈ کی وہ لہر نہیں آئی جو کہ ہمارے پڑوس میں آئی. اگر آ جاتی تو ہم یقین کریں سروائیو نہیں کر سکتے تھے. جب یہ کووڈ آیا تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلاتے اور ایک نیشنل پالیسی دے دیتے, جس کی اور وہ اگر انہوں نے نیشنل پالیسی نہیں دی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سندھ اپنی جانب جا رہا تھا اور ڈیوائیڈ, تو ان کو جو ہے کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیلیڈ ڈیسیجنز ہیں اور وہ جو پراپر ٹائم پر ڈیسیجنز نہیں کر رہے جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا جا رہا ہے. صحیح. ارسلان کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ بلدیاتی الیکشنز یہ ایک سیٹ اپ ہی ایسا ہے کہ جس سے ایک تو لوگ انگیج ہو جاتے ہیں گلی محلے کی سطح پہ اور آپ کے ایشوز بھی حل ہوتے ہیں, اور کراچی انہی اعتبار میں ڈیولپ بھی ہوا اور ظاہر اتنا بڑا شہر ہے, کئی 50 سے ممالک سے زیادہ بڑا یہ شہر ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی سسٹم ہی اس شہر کا واحد حل ہے؟ دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو جائیں کراچی, دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہوں, صحیح, پیپلز پارٹی سے ہوں, ان کو پہچان دلائی ہے بلدیات نے. ٹھیک ہے, اب بات کر لیتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی. وہ تو پہلے ہی کریڈٹ دے چکے ہیں زرداری صاحب کو کہ یار ایک صاحب نے ان کو بولا کہ میں ٹاک شو دکھ رہا تھا کہ یار آپ نے تو کوئی کام کیا نہیں ہے, وہ جتنا بھی کام تھا مشرف کی وجہ سے ہوا ہے. تو انہوں نے بلا کے بولا اس کو کہ کام کرو, میں نے زیادہ عرصہ کام جو ہے نا وہ زرداری صاحب کے دور میں کیا ہے, تو سارا کریڈٹ ان کو دو, تو وہ بھی زرداری صاحب کے حصے میں چلا گیا. ایک تنزیہی بات. ہاں وہ تو ہوتا ہے. اب دیکھیں ظفیر, صرف نظام نہیں ہونا چاہیے, نظام میں کام بھی ہونا چاہیے. وہ جو اس طرح پھر آخر وہ پڑھتے اس طرح اڑا کے میں نے خط لکھے, میں نے وہ لکھے, میں نے جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دیا گیا. وہ تو جو ایکٹر ہیں, کیا نام ہے ان کا یار, وہ یار بڑا مشہور ایکٹر ہیں, نام یاد نہیں آئے گا تو آگے بڑی, وہ وسیم اختر صاحب, تو وہ نام مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. وہ اتنے ماشاءاللہ سے اتنے منجے ہوئے کلاکار ہیں, اتنے منجے ہوئے اداکار ہیں. سر ایسے لوگ لے کے ڈوب گئے ایم کیو ایم کو بھی, اور ایسے لوگ لے کے ڈوب جائیں گے پی ٹی آئی کو بھی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور اگر اب بھی جو ہے نا, اب لوگوں کو اب تک یہ شکایت ہے, میں تو کہہ رہا ہوں خان صاحب کو شکایت دور کر دینی چاہیے یار. 2-4 ہوٹل بک کرائیں, 4 دن رکیں یہاں پر. لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ یہاں کے جو چھوٹا کارکن نہیں بیس کیمپ تو بنا ہی نہیں رہنا کراچی, اگر وہ 2 دن سوئی نہیں ہے 3 دن منع کیا گیا ان کو کراچی سٹے نہیں کرنا, کراچی نائٹ سٹے نہیں کرنا. یہ فورس کریں ان کو. یہ سیٹھی صاحب یہ بات تو خیر ہے, اگر وزیر اعظم کراچی کو تھوڑا سا جس طرح لاہور کو وہ ٹائم دیتے ہیں اس طرح اگر 2 دن کراچی کو دے دیں, یقین کریں بہت سارے ایشوز حل ہو جائیں گے. کراچی میں اب کراچی کی بزنس کمیونٹی بہت سارے کام کرنا چاہ رہی ہے اور ہو سکتا ہے پاسبل ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں, برج بنے. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ سازگار ماحول دینا. اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, وہ دور چلا گیا, لیکن اب آگے بڑھنا چاہیے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا جو فائنینشیل ٹرانسپیرنسی خان صاحب لے کے آئے ہیں, کیا جو آپ کی ویزا پالیسی آج اناؤنس کی گئی ہے, آپ کی تقریباً 50 ملکوں سے 191 ملکوں کو ان نے ایز ویزا کی سہولت دے دی. آپ کا یہ جو کیا نام ہے
فیوچر ٹیکنالوجی سینٹر جو یونٹ بنا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، 34 ڈرگ کمپنیز آپ کی جو ہیں ان کی پرائزز جو ہیں ان کو فکس کر دیا، انڈونیشیا سے گڈ ول کے لیے کووڈ کا سامان بھیجا وہاں پر. کیا یہ سب چیزیں جو ہیں کراچی کو امپیکٹ نہیں کریں گی؟ کیا یہ چیزیں کراچی کے بزنس مین کو فائدہ نہیں دیں گی؟ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، 5.4 بلین آپ کا ریونیو اس بار ہے، ٹیکس کلیکشن جو ہے 45% ہے. آج سے پرانے دور کے اندر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا چینلائز کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا بزنس سیکٹر کو کیا ٹیکسیشن ریشو کے اندر آپ کی ساری بزنس انڈسٹری کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ضروری نہیں ہے؟ آج اگر ان لوگوں کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، سسٹم میں لے کے آیا جا رہا ہے، تو چیزوں کی قیمت جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں جو آگے جا کے یہ بزنس آپ کی جو بزنس انڈسٹری ہے اس کو بینیفٹ نہیں دے گی؟ کراچی کو آپ معاشی ہب کہتے ہیں پاکستان کا، کیا بزنس اگر آپ کا چینلائز ہوگا، آپ کے ٹورزم بڑھے گا، کیا اس سب کا اینڈ میں بینیفٹ کراچی کو نہیں آئے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ میں قرضہ لے کے چیزیں جو ہیں ایکسٹرا پیسے دے کے قرضہ دے کے چیزیں نہیں بناؤں گا ملک میں. تو اس کی بہت آپ کے پاس ایک بڑی مثال ہے، حیدرآباد کراچی جو آپ کی حیدرآباد سکر موٹر وے بن رہی ہے، پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہو رہی ہیں، اس کے حساب سے جو کام ہو رہا ہے یہ سب چیزیں پریورٹی ہیں اور پریورٹی بہت ضروری ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو آپ چیزیں گنوا رہے ہیں، تو یہ کہ نیشنل پالیسی تو ہے، عام عوام کراچی والوں کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے فائدہ. ٹیکس سندھ نے سب سے زیادہ دیا، یعنی کراچی نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا، وہ آج سے نہیں شروع سے دیتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان کو ٹیکس نیٹ میں آپ لے کے آ رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے لیول پہ ہیں، چھوٹے لیول پہ پروجیکٹس نہیں لگ رہے. آپ انڈسٹریلسٹ کو ساتھ ملائیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملائیں، آپ ان کو انسینٹیو دیں اور وہ کام کر کے دیں گے. آپ کو تو جابس کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے سازگار ماحول دینا ہے کراچی والوں کو. جس طرح آپ کا جو سیالکوٹ کا بزنس مین ہے اس کو ماحول ملا تو انہوں نے آپ کے سامنے پرفارم کر کے دکھایا. تھوڑا سا کراچی والوں پہ رحم کریں، کوئی پالیسیز بنائیں. کراچی والے تو پلٹ کے آئے ہیں آپ کے پاس، وہ ایم کیو ایم سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کی طرف ان کو کوئی امید لگے گی. 70 سال کا یہ گن پھیلایا گیا ہے، 70 سال کا. سر 3 سال میں پالیسی نظر آنی چاہیے نا، ایک ٹریک نظر آنا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا. جو سیٹھی صاحب بھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے گنواتی، یہ جنرل چیزیں تو بہت اچھی ہیں، ہم اس چیز سے تو متفق ہیں ان کی بات سے، لیکن کراچی کو برج کرنے کی ضرورت ہے، وہ چیز نہیں ہو پا رہی پی ٹی اے سے. دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ میرے جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بھائی تو نہیں، میرے تو بیٹے کی عمر کا ہے، بہت اچھا بول رہے ہیں، اور جو پرچہ لکھے لائے یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن ویسے پی ٹی آئی والے پرچیاں نہیں لکھتے، ویسے پرچی دیکھ کے پڑھتے ہیں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ریالٹی کی طرف جانا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. ہر سال بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، پرابلمز آ رہے ہیں، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کی جو باتیں ابھی جو انہوں نے یہ باتیں کی، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن لانگ ٹرم پالیسیز پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شارٹ ٹرم پالیسیز پہ بھی کام کرنا چاہیے تھا. جب تک کہ یہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تب تک کام نہیں ہوگا. جو کراچی کی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آتے ہیں تو نہیں رہتے، وہ اس لیے نہیں رہتے کہ لاہور اس لیے ان کو عزیز ہے کہ جی ٹی روڈ کی سیاست بڑی ضروری ہے نا. اگر وہ جی ٹی روڈ کی سیاست نہیں کریں گے، ان کو پرائم منسٹر کراچی نہیں بنایا تو کراچی نے، لیکن آج بھی ان کے ذہن میں کہیں جی ٹی روڈ جو ہے ہانٹ کرتا ہے. اصلاً 10 سیکنڈ ہے، کیا کہنا چاہیں گے آخری جملہ کراچی؟ میں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے میرے پاس بڑی زبردست بات وہ یہ ہے، یہ پہلے سمجھ لیں کہ مجھے پی ٹی آئی میں نہیں جانا ہے. میں ان کو جواب بتا رہا ہوں. دیکھیں کارکن میں اور لیڈر میں ایک فرق تو ہے، صحیح ہے نا. ان کے جو ان کو یہ لیڈر کہتی ہیں، دیکھیں وہ کل بھی کارکن تھے، وہ آج بھی کارکن ہیں، اور خان صاحب سے ان کو کمپیئر کرنا تو میں آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں کر بھی نہیں رہے. ہم حل بتا دیں کراچی کو. ہاں تو میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یار دیکھیں بلیم گیم سے باہر نکلیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کی آپ وہ دیکھیں، آپ اس وقت ایڈمنسٹریشن دیکھیں، بڑا سب کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ. کچھ بہت سارے ادارے جو ان کے پاس نہیں ہیں، اچھا ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی ہمارے پاس واٹر بورڈ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مرتضیٰ وہاب صاحب پہ پھر کبھی پروگرام کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور خواجہ بلال منصور سیٹھی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسلان آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.